الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زبان اور زبان کو بیان کی طاقت دی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا ما فی الضمیر یعنی جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، دل میں ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ خالق کریم عز و جل کی انسان پر وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے سبب وہ جانوروں سے ممتاز ہے، اور نعمت تعلیم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خلاق عالم یعنی عالم کو پیدا کرنے والے نے اس کا ذکر صراحتاً فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے بندے کو بیان کرنا سکھایا۔ دیگر فنون کی طرح عربیت کے بھی دو شعبے ہیں، علم اور عمل۔ علم اس کا واجبات کفایہ سے ہے، یعنی علم نحو کا سیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی چند لوگ بھی اگر سیکھ لیں تو سب کی طرف سے گویا کہ واجب ساقط ہو گیا۔ اس لیے اس بہ القدرۃ علی فہم الکتاب والسنہ، کیونکہ اسی کے ذریعے انسان قرآن اور سنت یعنی حدیث کے سمجھنے پر قادر ہوتا ہے۔ ائمہ مستنبطین یعنی ائمہ مجتہدین جو ہیں اور دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس علم کے اندر مہارت تامہ حاصل کرنی چاہیے۔ عربی فن میں علم نحو کی اہمیت اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعلم النحو کما تعلم السنن والفرائض، یعنی علم نحو کو سیکھو جیسے تم سنت اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، یعنی جس نے نحو میں مہارت حاصل کی تو اس نے تمام علوم کی طرف رہنمائی حاصل کر لی۔ علم نحو کی اسی اہمیت کے پیش نظر الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ درسی کتب نے مجلس جامعات المدینہ کی خواہش پر درجہ اولیٰ کے ابتدائی طلبہ کے لیے علم نحو کی ایک مختصر اور جامع کتاب بنام خلاصۃ النحو تالیف کی ہے۔ خلاصۃ النحو میں کیا کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ یہ نحوی قواعد کا ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر جسے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ خلاصۃ النحو جو کتاب ہے، حصہ اول اور دوم یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، جس میں 72 اسباق ہیں، 72 دروس پر یہ مشتمل ہے، جن میں 400 سے زائد نحوی اصطلاحات اور نحوی قواعد اور فوائد اور تنبیہات ہیں۔ ان اسباق کی ترتیب اور ترکیب میں فنی تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے، یعنی جو تحقیقی گفتگو ہوتی ہے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے، ان کی طرف توجہ دیے بغیر، عربی کا جو مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، اس بات کے پیش نظر ابتدائی درجے کے طلبہ کرام کی ذہنی سطح کی رعایت رکھی گئی ہے۔ لہذا جن اسباق کا سمجھنا یا سمجھانا آسان ہے انہیں ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکھا گیا ہے، اور ایک حد تک عبارت کے حل کے لیے جو قواعد ضروری ہیں انہی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور کتاب کے معانی اور مفاہیم کو بلا وجہ بگاڑا نہیں گیا، بلکہ مبتدی کی سمجھ کے قریب رہتے ہوئے
ممکنہ حد تک فنی چیزوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں علم الاعراب یعنی علم نحو کے متعلق ضروری اور مفید معلومات دی گئی ہیں تاکہ علم نحو سیکھنے کے دوران یہ باتیں کارآمد ہوں۔ مقدمے کے اندر خاص طور پر علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض، علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ تسمیہ، اور علم نحو کا مرتبہ، علم نحو کا حکم، اور مزید اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ علم نحو کو وضع کس نے کیا، مشہور نحوی کون سے ہیں۔ اس کتاب میں لغوی ابحاث یعنی لغوی بحثوں سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی اس کی طرف توجہ دیے بغیر صرف اصطلاحی جو معانی ہیں علم نحو کے، انہی کے بیان پر اختصار کیا گیا، انہی کو صرف بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس فن کا جو شارح ہے اس کا اصلاً مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس فن کی جو اصطلاحات ہیں وہ طلبہ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، اس کی معرفت ہو جائے۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لغوی معانی کی تحقیق کا بھی پتہ چلے، بلکہ بسا اوقات ان لغوی معنی کے بیان سے، لغوی معنی کو بیان کر دینے سے جو طالب علم ہے اس کے ذہن میں ایک تشویش پیدا ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پر ایک بوجھ بن جاتا ہے جو اس اصل چیز کو یاد رکھنے میں بہت خلل ڈالنے والا ہوتا ہے۔ خلاصۃ النحو کتاب میں ہر اصطلاح کی تعریف کے لیے الگ سرخی قائم نہیں کی گئی، بلکہ سادہ، آسان، مختصر اور ضمنی انداز میں ان اصطلاحات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ طالب علم کو یاد کرنے اور اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ خواہ مخواہ بات کو لمبا کر دینا یہ حکمت نہیں ہے، اور اس سے پڑھنے والا بھی نفسیاتی طور پر اکتاہٹ کا شکار ہو کر اسے بوجھ محسوس کرتا ہے، اور یہ چیز جو اصل مطلوب چیز ہے اس کے حاصل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح خلاصۃ النحو کتاب میں جن چیزوں کے بارے میں خاص طور پر بحث کی گئی ہے ان اصطلاحات نحویہ کو سرخ روشنائی سے ممتاز کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، تاکہ جو اصطلاحات ضروری ہیں وہ ممتاز ہو کر طالب علم کے ذہن میں اپنا مرکزی مقام حاصل کر لے۔ اسی طرح بعض جو مفاہیم ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سے زائد جو اسما ہیں وہ موضوع ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زائد نام اس کے رکھے گئے ہوتے ہیں جنہیں مترادفات کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آدمی کو کسی مفہوم کا ایک ہی معنی معلوم ہو، ایک ہی نام معلوم ہو، تو اسے شرمندگی کا اس وقت خاص طور پر سامنا ہوتا ہے جب اسی مفہوم کی تعبیر کسی دوسرے اسم سے کر دی جائے۔ مثلا علم نحو کی تعریف جاننے والے سے اگر علم الاعراب کی تعریف پوچھی جائے کہ علم الاعراب کسے کہتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ اسے اس کا مفہوم یعنی اس علم الاعراب کا مفہوم معلوم ہے۔ تو اس خلاصۃ النحو کتاب میں متعدد مقام پر مترادفات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، مرادف اصطلاحات بھی ذکر کی گئی ہیں، جیسے تثنیہ کو مثنیٰ بیان کیا گیا، جمع کو مجموع ذکر کیا گیا، تاکہ ایک حد تک اس حوالے سے طالب علم کے ذہن میں یا قلب میں جو اضطراب ہے وہ اس کا شکار نہ ہو۔ علم نحو کی خاص طور پر یہ جو خلاصۃ النحو کتاب ہے، اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جو بھی قواعد وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں وہ معتبر جو نحوی کتب ہیں ان سے لیے گئے ہیں، اور اطمینان خاطر کے لیے یعنی دل کی تسلی کے لیے اس کتاب کے آخر میں ایک فہرست بھی دی گئی ہے جس کے اندر ان کتابوں کے نام وغیرہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس علم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، علم و فن سیکھنے والے اور اصحاب فہم و بصیرت سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے
کہ اصل چیز کو جب کسی کا حوالہ دیا جائے تو بھی لفظ بلفظ اس چیز کو نقل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس کتاب کے مضمون کے مطابق ہے، تو مضمون کے مطابق ہے، کوئی معنی کے اندر فساد نہ آئے، بس اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ خلاصۃ النحو کتاب کے اندر اس بات کا بہت اچھے انداز سے لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں خلاصۃ النحو کتاب کے بارے میں، اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ باتیں آپ کے پیش نظر ہوں گی تو خلاصۃ النحو کتاب سمجھنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خلاصۃ النحو کتاب کے صفحہ نمبر 197 پر ایک مضمون دیا گیا ہے کچھ کتاب کے بارے میں، آپ اس کا مطالعہ کریں، امید ہے آپ کو بہت اچھے انداز میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم نحو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔